أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، دو شرطیں، نماز دکھاوے کے لیے نہیں، نماز گھر والے پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھیں گے نہیں، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ کی عبادت کا مقصد، اللہ کو خوش کرنا مقصد اور ثواب کی نیت کے ساتھ. غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی شخص ایسا پڑھتا ہے تو اس کے پرانے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. رات کی نمازیں سارے ایام میں، رمضان کے علاوہ بھی دن کے، سال کے 360 دن، ان مبارک راتوں میں نماز پڑھنا یہ عبادت ہے. یہ انبیاء کا عمل رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ رات کی نماز، تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پابندی کرتے تھے، صحابہ پابندی کرتے تھے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. بلکہ علماء نے کہا کہ رات کی نماز یہ خود ایک مستقل مدرسہ ہے، ایک ٹریننگ کورس ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں: صحت و تندرستی، اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہو جانا، تنہائی میں چونکہ نماز پڑھتا ہے تو نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت. رات کی نماز علماء نے کہا کہ کم از کم 1 رکعت تو پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھ سکا اگر کچھ بھی زیادہ 1 رکعت تو پڑھنی چاہیے. اور بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کی نماز، یعنی جنرل بتا رہا ہوں میں، تراویح اور رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، جنرل 10 آیتیں اگر کسی نے پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. غافل لوگوں میں، جو غفلت میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، ان لوگوں کے ریکارڈ میں اس کا نام نہیں ہوگا. من قرأ 10 آیات لم یکتب من الغافلین. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ومن قام ب100 آیۃ کتب من القانتین. اور اگر کوئی شخص رات کی نماز میں 100 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کو قانتین میں، قانتین کا مطلب عبادت گزار. اور اگر کوئی شخص 1000 آیتیں پڑھتا ہے کتب من المقنطرین. مقنطرین کا مطلب قنطار، یعنی بہت زیادہ ثواب والا. تو بتائیے، ہم فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، رات کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، وتر نماز کتنے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. اب بتائیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کتنی بڑی محرومی ہے. اور اس نماز کی اہمیت رمضان میں بڑھ جاتی ہے. فرض نمازوں کے بعد یہ رات کی نماز، اور اس میں خاص طور پر وتر. اب بعض علماء کے پاس وتر کی نماز تو واجب ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے. قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سننا، ان نمازوں میں قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. رمضان کی ان مبارک راتوں میں
تراویح کا قیام یہ نبی جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ نے ایک سال جو ہے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، آپ پڑھ رہے تھے، صحابہ لگ گئے آپ کے پیچھے، 23ویں رات آپ نے 1/3 رات نماز پڑھی، پھر اس کے بعد 25ویں رات بھی آپ نے نماز پڑھی، 24 چھوڑ دیے، 25ویں رات پڑھی، لوگ زیادہ ہو گئے، آدھی رات تقریباً آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد 26ویں رات چھوڑ دیا آپ نے، 27ویں رات پڑھی، کافی لوگ مسجد میں بھر گئے تھے، اور آپ نے تقریباً سحری تک وقت میں آپ نے نماز لمبی نماز پڑھی، عشاء کے بعد جو شروع کیے کب تک چلا نماز کا سلسلہ؟ سحری کے وقت تک، 27ویں رات۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے شوق کو دیکھ کر نماز فرض نہ کر دے اور امت ادا نہ کر پائے۔ تو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ سنت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں باقاعدہ اس کو 30 دن کے لیے باقاعدہ مستقل طور پر رکھا، کیونکہ دیکھا کہ لوگ الگ الگ 2 آدمی 3 آدمی جماعت کر کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، سارے لوگوں کو ایک امام کے تحت آپ نے مسجد میں جمع کیا، اور سارے لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے تراویح کی نماز پڑھی۔ حدیث کی کتابوں میں، بخاری، مسلم اور دوسری کتابوں میں اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، صحیح حدیثوں سے۔ تو معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ رات کی نماز پڑھنا رمضان میں سنت ہے، اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ تنہا ہی نماز ادا ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی پڑھ لیے، یا کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی صاحب لگ گئے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تو آپ بھی جو ہے ساتھ ہو گئے، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باقاعدہ رمضان کے علاوہ اس کو جاری رکھنا، جماعت کے ساتھ، جماعت کی شکل میں جاری رکھنا، یہ سنت نہیں ہے۔ اب آئیے، کیا تراویح کی نماز میں قرآن کریم ختم کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ ہم لاک ڈاؤن کے زمانے سے گزر رہے ہیں، ایسی صورت میں جس کو جتنا یاد ہے وہ نماز میں پڑھ لے، اور اگر کسی کو قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یاد ہے تو اسی کو ہر رکعت میں بار بار دہرا سکتا ہے۔ اگر وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو 1 سے 3 بار، 4 بار، 10 بار، 20 بار اسی کو بار بار دہرا سکتا ہے اور لمبی نماز پڑھ سکتا ہے۔ سلف صالحین میں بعض سلف سے یہ ذکر ثابت ہے کہ ایک رکعت میں کبھی کبھی وہ پوری نماز میں ایک ہی آیت دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے، اس پہ غور و فکر کرتے تھے، اس کے معنی میں، اس کی گہرائی میں جاتے تھے، ایک ہی آیت پوری نماز میں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو تم کو آسان ہے اس میں سے پڑھو، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص زیادہ یاد ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو یاد نہیں ہے اور قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اکثر علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ اور اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام ذکوان، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو امامت کے لیے آگے بڑھاتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ قرآن دیکھ کر تم نماز پڑھو، رات کی نماز، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتی تھی۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق کے مصنفات میں یہ سب موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً اس کو ذکر بھی کیا ہے صحیح جزم کے ساتھ، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام نے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے، تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، ان کے پاس بھی یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو قرآن یاد نہ ہو اور قرآن دیکھ کر وہ نفل نمازوں میں پڑھنا چاہتا ہے، تہجد کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں، تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچے کی امامت تراویح کی نماز میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں بھی اکثر علماء کا ہی خیال ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آئی ہے
کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بستی میں سب سے زیادہ قرآن کو یاد کیے ہوئے تھے، اور ان کو امامت کے لیے 5 وقت کی نماز کی امامت کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، جبکہ ان کی عمر جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے 6 یا 7 سال کی عمر تھی۔ تو تراویح کی نماز ایسے بچے کے پیچھے اس کی امامت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تراویح کی نماز میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں میں سے یہ ہے کہ بعض لوگ اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ بمبئی میں ایک مسجد کے بارے میں میسیج آیا تھا، 15 منٹ میں 20 رکعت۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، یعنی ایک رکعت کے لیے 1 منٹ بھی نہیں، اور امام جو ہے قرآن ختم کر رہا ہے اس میں یعلمون تعلمون ایسے ہی اسپیڈ کے ساتھ کہ اللہ اکبر۔ یہ نماز نہیں ہوتی ہے، ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اطمینان سے نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرماتے تو ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جواب دے کر آپ نے کہا کہ تم واپس جاؤ، تم جو ہے نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ تم نے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گیا بیچارہ، پڑھا، دوبارہ واپس آ کے سلام کیا، جواب دیا آپ نے، پھر وہی کہا کہ آپ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے 3 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، آپ بتائیے کیسے نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو اچھی طریقے سے نماز پڑھنا چاہو، وضو کرو، پھر وضو کر کے جب نماز پڑھو تو اطمینان سے تم قیام کرو، پھر اس کے بعد رکوع کو جاؤ اور اطمینان سے رکوع کرو، پھر جب رکوع سے اٹھو تو پوری طریقے سے اطمینان سے جب کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اطمینان سے تم سجدے کو جاؤ اور سجدہ اطمینان سے کرو، اور سجدے کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھو۔ غرض ہر نماز کی ہر حرکت اطمینان سے ہونی چاہیے۔ جو لوگ فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ان پر پھینک دی جاتی ہے، اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا نماز، تراویح کی نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، مقصد اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں پوری کروانا ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا جلدی میں یہ نماز ہرگز نہیں ہوتی، اطمینان سے پڑھیے، چاہے 2 رکعت ہی صحیح۔ رات کی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، 2 رکعت۔ اور علماء کے صحیح قول کے مطابق رات کی نماز کے لیے کوئی فکس متعین نمبر نہیں ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای اللیل اسمع، رات کے کون سے حصے میں ہماری دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے کا جو درمیانی حصہ ہے وہ حصہ، فصلی فیہا ما شئت، جتنا چاہے تم نماز پڑھو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نہ رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ کسی اور رات میں آپ نے 11 رکعت، ایک اور روایت میں 13 رکعت سے بڑھ کر آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ لیکن آپ کی نماز کتنی لمبی، کتنی بہترین ہوتی تھی اس کے بارے میں مت پوچھو۔ جنت کا ذکر ہوتا قرآن کریم پڑھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں۔ دوزخ کا ذکر آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ آپ نے 1 رکعت میں 5 پارے پڑھ لیے، 5 پارے، 5 جز، اللہ اکبر، اتنی لمبی نماز۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہم اس سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتے. اور صرف قیام لمبا نہیں ہوتا تھا، قیام کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدے بھی لمبے ہوتے تھے. قیام جتنا لمبا ہوتا اسی تناسب سے رکوع اور سجدے بھی لمبے ہوتے تھے. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے افضل طریقہ ہے. اور اس طریقے کو اگر ہم اپنائیں گے تو سب سے اچھا ہے. اگر کوئی لمبی لمبی نمازیں پڑھ نہیں سکتا ہے تو زیادہ رکعت اگر پڑھ رہا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. بعض علماء نے اس پر امت کا اجماع دخل کیا ہے کہ رات کی نماز کے لیے کوئی فکسڈ متعین نمبر نہیں ہے. اس میں زیادہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اس سے اختلافی مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں. کس وقت میں نماز پڑھنا تراویح کی زیادہ افضل ہے؟ ہاں، یہ نماز، تراویح کی نماز، رمضان میں تراویح کہتے ہیں، ورنہ قیام اللیل میں داخل ہے. قیام اللیل کا مطلب رات کی نماز. تراویح رمضان کے لیے کہا جاتا ہے. رمضان کی راتوں میں جو پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے. تہجد سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو اس کو تہجد کہیں گے. یہی تراویح کی نماز اگر آپ سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو اس کو تہجد کہیں گے. تہجد اور تراویح ہو گئی. بہرحال قیام اللیل یہ سب جو ہے رات کی نمازوں میں آتا ہے. رات کی نماز اگر آپ آخری وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو سب سے افضل وقت ہے. مثلا 3 بجے سے لے کر تقریباً 3 بجے سے لے کر 4:15 4:20 تک آج کل انڈیا میں ٹائم ہوتا ہے سحری ختم ہونے کا 4:30 مختلف علاقوں کے حساب سے. تو تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے سے اگر کوئی نماز پڑھے الحمدللہ بہترین وقت. اور سحری کا وقت 10-15 منٹ اس سے پہلے ختم کر لے اور اپنی نماز کے آخر میں وتر کی نماز پڑھے. وتر کی نماز آخر میں پڑھے اور وہ بھی 2 رکعت اور 1 رکعت ملا کر الگ الگ پڑھ سکتا ہے یا ملا کر بھی پڑھ سکتا ہے. دونوں صورتیں آئی ہیں. لیکن اگر 3 رکعت پڑھتا ہے تو ایک ہی تشہد کرے، ایک ہی تشہد. مغرب کی نماز کی طرح 2 تشہد نہ کرے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. ورنہ اگر وتر کی نماز 2 رکعت پھر سلام پھیر کر پھر ایک الگ رکعت پڑھتا ہے تو یہ زیادہ صحیح ہے. بخاری اور مسلم کی یہی روایت زیادہ صحیح ہے جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں فرمایا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رات کی نماز، یہ تراویح کی نماز، چونکہ آج کل جب مسجد میں تو جانا نہیں ہے، ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں. افطار کرنے کے بعد جب وقت عشاء کی نماز شروع ہو جائے عشاء کی نماز پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں، آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد رات کے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جب ممکن ہو اٹھ کر اس وقت سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں. اور نماز پڑھ کے 11 رکعت یا 13 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے اپنے آپ سحری کو جائے. اور اس طریقے سے آپ کی رات کی رمضان کی راتیں یہ مبارک راتیں ہوں گی اور بہترین وقت میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اگر کوئی شخص اس وقت نماز پڑھنا مشکل ہے تو بالکل عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری اوقات میں، رات کے ساری اوقات میں رات کی نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں من کل لیلی اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رات کے ہر حصے میں آپ نے نماز پڑھی ہے رات کی نماز. اور آخری زمانے میں آپ کے عمر کے آخری زمانے میں آپ سحر کے وقت میں پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تراویح کے تعلق سے اور بھی انشاءاللہ مسائل آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد اس دنیا سے پاک کرے، ہم پر رحم فرمائے اور ساری انسانیت پر، جانوروں پر، درندوں پر، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں ہمیں امن و امان عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.